ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہوئے آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بھٹناگر شاداب، اور آج میں بحر طویل کا تذکرہ کروں گا جو دائرہ مختلفہ سے نکلتی ہے۔ یہ بحر ہماری اردو شاعری میں بہت زیادہ تو استعمال نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے جو اہم آہنگ ہیں ان سے میں آپ کو ضرور روشناس کراؤں گا۔ آئیے بحر طویل کے آہنگ دیکھیں۔ بحر طویل بھی ایک مرکب بحر ہے، کیونکہ اس کے جو ارکان ہیں دونوں مختلف ہیں۔ بنیادی ارکان ہیں اس کے فعول مفعول فعول مفعول۔ پہلا آہنگ ہے بحر طویل مسمن سالم۔ اب اس میں چاروں ارکان جو ہیں وہ اس کے سالم ہیں، اور شعر میں یہ 2 مرتبہ ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ اب میں اس کی آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ عارف حسن خان صاحب کا شعر ہے کہ زمانے میں تجھ سا گر نہیں ہے کوئی دلبر، میرے جیسا عاشق بھی کہاں ہے زمانے میں۔ اب اس کی آپ تختی دیکھیں، مصرعِ اولیٰ کی زمانے فعول میں تجھ سا گر مفعول میں یہ گرتی ہے، لہٰذا زیر کی علامت آ گئی۔ نون غنہ شمار نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانے کے لیے تختی کے دوران یہ سب باتیں بتاتا رہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب یہ تمام نکات آپ کے علم میں ہوں گے اور یہ ذہن نشین بھی آپ نے کر لیے ہوں گے۔ میں تجھ سا گر مفعول نہیں ہے فعول، کوئی دلبر مفعول، کوئی مفع کے وزن پہ ہے۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں ہماری شاعری میں بہت سے ایسے لفظ ہیں جن کے تلفظ الگ الگ ہیں، ان کو کوئی یہاں پہ وتد مجموع مفع کے وزن پہ رکھا گیا ہے۔ مصرع ثانی دیکھیں، میرے جیسا۔ اب یہاں پہ جیسا ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ میرے جے فعول، سا عاشق بھی مفعول، کہاں ہے فعول، نون غنہ شمار نہیں ہوتا، زمانے میں مفعول، زما مفع کے وزن پہ ہے، نے میں ایلن کے وزن پہ ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ فعول مفعول فعول مفعول۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلا اور دوسرا مطلب الف با، یہ مسمن آہنگ میں اگر الف با ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر با کے بعد میں یعنی دوسرے رکن کے بعد میں عروضی وقفہ آئے گا، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے جو ایسن ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو عبارت کو پڑھنے میں اٹپٹا پن آ جاتا ہے، اس لیے عروضی وقفے کا التزام رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ زمانے میں تجھ سا گر، زمانے میں تجھ سا، زمانے میں تجھ سا گر، عبارت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ نہیں ہے کوئی دلبر، اب یہاں پہ عروضی وقفہ آ گیا۔ اسی طرح سے مصرع ثانی میں دیکھیں، میرے جیسا عاشق بھی، اب اس کا جواب آ گیا کہاں ہے زمانے میں، مطلب عبارت ہماری بھی پہ ختم ہوئی، لہٰذا یہاں عروضی وقفے کا عارف حسن خان نے لحاظ رکھا جو احسن ہے۔ اس طرح سے آپ ایک بات یہ نوٹ کریں کہ جہاں کہیں بھی جس آہنگ میں الف با میں ایک وضاحت اور کر دوں، یہ دونوں سالم بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک سالم ہو دوسرا مضاعف ہو، لیکن یہ دونوں ہونے چاہیے الف با مختلف۔ اگر اس ترتیب میں ہیں الف با کی
اور پھر وہی ترتیب ہماری تیسرے اور چوتھے رکن میں ریپیٹ ہوتی ہے تو ہمیں عروضی وقفے کا خیال رکھنا پڑے گا جو لازمی ہے. اور اس سے ہمیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ عروضی وقفہ جو ہے اس کا ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے، ورنہ یہ عیب ہے اور اس عیب سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آئیے اسی آہنگ کی ایک مثال اور دیکھتے ہیں. یہ بھی شعر حقیر فقیر شاداب کا ہے. شعر یوں ہے کہ مسافر سفر میں ہے کہ رختے سفر بھی ہے، کوئی جانتا بھی ہے وہ منزل پہ پہنچے گا. اب آپ اس کی تختی دیکھیں. مسافر فعول، سفر میں ہے مفعول، کہ رختے فعول، سفر بھی ہے مفعول. اب اس میں آپ نے دیکھیے کہ رختے سفر بھی ہے، اضافت ہے، لہٰذا ہم نے اس کو اشباع کے ساتھ میں پڑھا ہے، اس لیے تے ہم نے لن کے وزن پہ رکھا ہے. دوسرے مصرعے کی تختی دیکھیے جسے مصرع ثانی کہتے ہیں. کوئی جانتا بھی ہے وہ منزل پہ پہنچے گا، کوئی جا فعول، نتا بھی ہے مفعول، وہ منزل، اس میں دیکھیے واو پہ پیش آ گیا، پہ پہنچے گا. پہ جو ہے وہ میم کے وزن پہ ہے جو متحرک پیش کے ساتھ ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس وزن میں آپ نے فعول، مفعول، فعول، مفعول، اور اس میں بھی عروضی وقفے کا خیال رکھا گیا ہے. اس کو آپ غور سے دیکھیں اور اس کی خود شناخت کریں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا آہنگ ہے ہمارا بحر طویل مسمن سالم مقبوض، سالم مقبوض یا مقبوض مسبح، یہ اس کا اصطلاحی نام تھا. وزن ہے ہمارا فعول، مفعول، فعول، مفعول یا مفعلان. مفعول مفعلان کا خلط جائز ہے. پہلے ہم مفعول دونوں مصروں میں نظم ہوا ہے. اس کی مثال ڈاکٹر کمال احمد صدیقی کے ان دو مصروں میں دیکھتے ہیں کہ ادھر سے اگر ہوا اشارہ نقاب میں، انہیں میں نے نام سے پکارا جواب میں. اب اس کی تختی دیکھیے. ادھر سے فعول، اگر ہوا مفعول، اشارہ فعول، نقاب میں مفعول. مصرع ثانی کی تختی دیکھیے. انہیں میں فعول، نے نام سے مفعول، نون زیر کے ساتھ، میم متحرک قسم کے مقابل ہے، میم عین متحرک کے مقابل ہے. پکارا فعول، جواب میں مفعول، جواب میں با جو ہے وہ عین کے مقابل ہے. اس طرح سے یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ فعول، مفعول، فعول، مفعول، یہاں بھی عروضی وقفہ ہے. اس کی شناخت اب آپ خود کر سکتے ہیں. بار بار میں اس کے بارے میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عروضی وقفہ کیا ہوتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں مصرع اولیٰ میں مفعلان ہے اور مصرع ثانی میں مفعلون ہے. اب ان دونوں کا خلط جائز ہے، اور مثال میں آپ کو ڈاکٹر کمال احمد صدیقی کا یہ شعر حاضر کر رہا ہوں. آئیے اب تختی دیکھیں. مصرع اولیٰ کی ہے. نظر میں فعول، پرت پرت مفعول، حقیقت فعول، نہیں تو حیف. اب اس میں آپ دیکھیں نہیں وتد مجموع مفع کے مقابل ہے تو عین کے مقابل ہے، حیف لام کے مقابل ہے.
اب حیف میں فے نون کے مقابل ہے، لہٰذا مصرع اولیٰ میں کمال صاحب نے مفعلن نظم کیا ہے۔ مصرع ثانی دیکھیں، دوسرے مصرع میں کرو زر فعولن رے ذر کو مفعلن شمار شمار۔ اب یہاں دیکھیے شمارہ آ گیا یہاں فعولن کے وزن پہ۔ اب آفتاب ہمارا جو اس کا الف ہے وہ رے کے ساتھ میں وصل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو ہم نے تیسرے رکن میں شمارہ کر دیا، اور چوتھے اور آخری رکن میں جس کو ہم ضرب کہتے ہیں اس میں فتاب میں اس طریقے سے تختی میں شمار ہوگا مفعلن۔ بے با جو ہے یہ عین کے مقابل ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ مفعلان اور مفعلن دونوں کا خلط ہے، مصرع اولیٰ میں مفعلان ہے، مصرع ثانی میں مفعلن ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے خلط سے ایک ندرت پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے عروضی رعایت سے کمال صاحب نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارا تیسرا آہنگ ہے بحر طویل مسمن سالم 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 مقبوض الآخر۔ یہ اصطلاحی نام ہے، وزن ہے فعولن مفعلن فعولن مفعلن۔ اس میں آپ غور فرمائیں کہ دوسرا رکن مفعلن ہے جو کہ سالم رکن ہے، اور مفعلن یہ ہمارا مضاعف ہے۔ اب مفعلن دونوں ہی مصروں میں نظم ہوا ہے۔ اس کی عارف حسن خان صاحب کے شعر سے ہم دیکھیں گے۔ کرے شمع ایک روشن چلو علم کی نئی، اٹھو قوم کی خاطر کریں ہم بھی کچھ نہ کچھ۔ یہاں دیکھیے مصرع اولیٰ میں کریں شمع کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کریں شم فعولن عین زبر کے ساتھ ہے، ایک روشن شمع ایک روشن مفعلن۔ چلو علم، اب علم میں آپ دیکھیں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، چلو علم فعولن م کی نئی مفعلن، نئی ایلن کے وزن پہ ہے۔ اس طرح سے آخری رکن ہمارا مفعلن ہے جو مضاعف ہے۔ مصرع ثانی کی تختی دیکھیے، اٹھو قوم اٹھو قو فعولن م کی خاطر مفعلن، کریں ہم فعولن بھی کچھ نہ کچھ۔ اب یہاں دیکھیں بھی جو ہے وہ میم کے مقابل ہے، نون جو ہے زبر کے ساتھ وہ عین کے مقابل ہے، عین متحرک ہے، اور اس میں بھی کی یہ گرتی ہے، لہٰذا زیر کی علامت آ گئی، نون نہ، اس کو ہم نے نون پر زبر دے دیا تختی میں، لہٰذا یہ مفعلن کے وزن پہ آ گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں اس میں مصرع اولیٰ میں مفعلان ہے اور مصرع ثانی میں مفعلن ہے، وہ آپ کو تختی سے واضح ہو جائے گا۔ چلو میں فعولن کدا نا سے مفعلن کی، کاف کے نیچے زیر کی علامت آ گئی، آمد فعولن کی آمد فعولن، ہوئی ہے آج۔ اب اس میں ہے یہ عین کے مقابل ہے، جیم نون کے مقابل ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ مصرع اولیٰ میں آخری رکن ہمارا مفعلن ہے۔ دوسرے مصرعے کی تختی دیکھیں، ہمیں جش ن، ہمیں جش فعولن ن کرنا ہے مفعلن، یہ حیرت یہ فے کے مقابل ہے، اور اس میں ہم نے زیر کی علامت دی ہے، کی بات ہے یہ گرتی ہے، زیر کی علامت آ گئی کاف کے نیچے، کاف میم متحرک پیش کے ساتھ اس کے مقابل ہے، بات ہے۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ
مصرع ثانی میں آخری رکن ہمارا مفاعل ہے، جبکہ مصرع اولیٰ میں مفاعلان ہے۔ یہ حقیر فقیر کا شعر تھا جس کی تختیہ آپ نے ابھی دیکھی، اور مفاعلان اور مفاعلون کا خلط محسوس کیا۔ آگے بڑھیے۔ پچھلی مثال میں آپ نے دیکھا تھا کہ مفاعلان مصرع اولیٰ میں تھا اور مفاعلون مصرع ثانی میں۔ یہاں مفاعلون مصرع اولیٰ میں ہے اور مفاعلان مصرع ثانی میں ہے۔ اس میں حقیر فقیر کا یہ شعر حاضر ہے: چلو میں کدے ناسے کی آمد کی ہے خبر، ہمیں جشن کرنا ہے یہ حیرت کا ہے مقام۔ تختی دیکھیں: چلو میں فعولن کدا ناسے مفاعلن کی آمد، فعولن کی یہ گرتی ہے، لہٰذا زیر کی علامت آ گئی ہے کاف کے نیچے جو فے متحرک کے مقابل ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ دیکھیے ہمارا چوتھا اور آخری رکن ہے آمد کی ہے خبر۔ یہاں بھی کی یہ گرتی ہے، لہٰذا زیر کی علامت ہے جو مفع میں میم کے مقابل ہے، اور میم متحرک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہے خبر مفاعلن۔ اب مصرع ثانی دیکھیے: ہمیں جش فعولن کرنا ہے، مفاعلن نون زبر کے ساتھ، میم متحرک پیش کے ساتھ اس کے مقابل ہے، اور یہ حیرت، یہ میں ہم نے زیر کی علامت دی ہے جو فے کے وزن پہ ہے، فے کے مقابل ہے۔ اور چوتھا اور آخری رکن ہمارا وہ ہے کا ہے مقام، الف گرا، زبر کی علامت آ گئی کاف پر، ہے مقام مفاعلان، جس میں کاف میم کے مقابل ہے اور مقام اعلان کے مقابل ہے۔ اب یہ دیکھیں میم نون کے مقابل ہے۔ اس طرح سے ہمارے مصرع ثانی کے آخری اور چوتھے رکن جس کو ضرب کہتے ہیں اس میں مفاعلان ہے، اور مصرع اولیٰ میں آخری رکن جو چوتھا ہے اسے ہم عروض کہتے ہیں، اس میں مفاعلن نظم کیا گیا ہے۔ اس طرح سے مفاعلن اور مفاعلان کی آپ نے مثال دیکھی، اس کا خلط از روئے عروض درست ہے۔ اب میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ جہاں بھی الف با کو دیکھیں مسمن کے آہنگ میں تو اس میں عروضی وقفے کی خود شناخت کریں، اور اس وقفے کا جب آپ کوئی کلام نظم کر رہے ہوں تو اس میں خصوصاً خیال رکھیں، اور اگر ایسا نہ ہوگا تو شعر کی عبارت پڑھنے میں اٹپٹی سی ہو جائے گی۔ یقین ہے کہ آپ اس سے بچیں گے اور عروضی وقفے کا ہمیشہ پاس رکھیں گے۔ آج آپ نے دائرہ مختلفہ سے نکلنے والی بحر طویل کا بیان سنا اور اس کے مختلف آہنگ دیکھے، اور اس میں عروض اور ضرب یعنی مصرع اولیٰ اور ثانی میں جو مضاعف ارکان تھے ان کا خلط دیکھا جو از روئے عروض جائز ہے۔ اب بحر طویل کا بیان یہیں ختم ہوا۔ آئندہ ایک نئی بحر کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا، اور رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی اطلاع مجھے ضرور دیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ تصحیح کر سکوں۔ آداب۔